جی السلام علیکم جناب، آپ کی خدمت میں آپ کے گوشت گزار آپ کے لیے 6 کمیونیکیشن کی ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں۔ اس ویڈیو سے آغاز ہو رہا ہے اوور ویو کمیونیکیشن کا، بھرپور ڈسکس کیا جائے گا اور پھر آنے والی ویڈیوز میں ایک ایک ٹول آپ کو دوں گا جس سے آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی اور جس سے آپ کی بات مؤثر ہو سکتی ہے، جس سے آپ کی بات جو ہے وہ اگلے کے دل میں اترے۔ کمیونیکیشن سکل ہے کیا؟ جب میں نے بات کی نا بات دل میں اتر جائے، کمیونیکیشن سکل آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جائے یا دل سے اتر جائے۔ یہ جو دل میں اترنے کا اور دل سے اترنے کا فن ہے، اسی کو کمیونیکیشن سکل کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا کنورسیشن، انداز گفتگو، چاہے وہ اورل ہو یعنی کہ وربل یا ریٹن، وہ اتنا مؤثر ہونا چاہیے، اتنا افیکٹو ہونا چاہیے کہ وہ اثر انداز کرے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جب آپ ان چیزوں کو سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی گفتگو بھی بہتر ہو جائے گی۔ پر موسٹ امپورٹنٹلی کمیونیکیٹ کرنا ہر انسان کو آنا چاہیے، اور یہ ایک سافٹ سکل ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ وارن بفٹ، ون آف دا موسٹ پروفاؤنڈ انویسٹرز، ٹاپ 10 ریچسٹ پیپل ان دا ورلڈ، ان کے جو دفتر سے پہلے کوریڈور ہے نا جس سے واک تھرو کیا جاتا ہے، اس میں ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے اور وہ ہے کمیونیکیشن سکل کا، جو انہوں نے 60s میں کہیں ون کیا تھا۔ وارن بفٹ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسا مشورہ جو میں نوجوانوں کو دوں، دیٹ وڈ بی ورک آن یور اورل اینڈ ریٹن کمیونیکیشن سکلز۔ اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ آ گیا نا، گیم اوور۔ اچھا آپ فری لانسر ہیں، اچھا آپ یوٹیوبر ہیں، بلاگر ہیں، ای کامرس اسٹور ہے، only if you are able to communicate effectively to your audience, that is 75% of the game won۔ یہی تو ٹونی رابنس بول رہا ہے کہ 80% آپ کی جو کامیابی ہے نا وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ rest is just the skills which you can learn in 90 days۔ میں بول رہا ہوں 45 دن سیکھنا، لرن کرنا کسی چیز کو، اور 45 دن پریکٹس، اور پھر اگلے 45 دن میں بھی تو ٹریننگ اور لرننگ کا پروسیس تو چلتا رہے گا نا۔ انگریزی کی کہاوت جو پچھلی ویڈیو میں بولی تھی، پین از مائٹیئر دین سورڈ۔ قلم اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ تلوار سے زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ بیکاز قلم کی طاقت، اگر آپ لکھنا چاہیں اور اگر آپ مؤثر انداز میں لکھنا چاہیں تو پھر نیپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ 100 ملین سے زیادہ دفعہ بیچی گئی۔ اس کا مطلب کہ قلم میں بہت طاقت ہے۔ یہ قلم ہی کی تو طاقت ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جو بڑے سکسیسفل پیپل ہیں، نہ صرف انہوں نے اس ریٹن ابیلٹی سے، اپنی رائٹنگ سے کتابیں لکھی، بلکہ انہوں نے ایسے ایسے منشور لکھے، ایسے ایسے دنیا کے فارمولیز لکھے، ایسے ایسے انہوں نے سائنٹیفک ریسرچ لکھی، خواہ وہ ہارورڈ ہو، اسٹینفورڈ ہو، جو دنیا بھر میں ان کی مشہوری کا باعث بن گئی۔ سو پھر آپ کے الفاظ میں جادو ہونا چاہیے، آپ کے الفاظ میں طاقت ہونی چاہیے، آپ کے الفاظ میں کشش ہونی چاہیے۔ میجک ان ورڈز، پاورفل ورڈز، پرسویڈیو ورڈز۔ یاد ہے آرٹ آف پرسویشن کے جو ورڈز تھے، میں نے 100 سے زیادہ وہ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتائی کہ کس طریقے سے آپ ان الفاظ کا چناؤ اپنی گفتگو میں رکھیں، چاہے ریٹن چاہے اورل، اگلوں کو پرسویڈ کریں، کنونس کریں، متاثر کریں۔ الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو گفتگو میں اگلے کو متاثر کریں، لائف چینجنگ ورڈز۔ اب اس میں ہم آگے یہ بھی سیکھیں گے کہ لائف چینجنگ ورڈز کس طریقے سے آپ کی گفتگو کو زیادہ مؤثر بناتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، before I dwell into the communication playlist and talk about each video، آپ ہر ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے، ہر ٹاپک پہ آپ کی گرفت نہیں ہوتی، اور جب آپ کی کسی ٹاپک پہ گرفت نہیں ہوتی اور آپ محض گفتگو ہوتے ہیں تو آپ اپنی کمزوریوں کو اجاگر کر رہے ہیں، آپ اپنی ویکنس کو ایکسپلائٹ کروائیں گے بائی ایکسپوزنگ دیم، ویئر ایز یو شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ وٹ یو آر اسٹرانگ ایٹ، وٹ از یور اسٹرینتھ۔ سو اپنی اسٹرینتھ پہ بات کرنی ہے، اپنی کمزوری پہ بات نہیں کرنی ہے، اپنی ویکنسز کو ایکسپوز نہیں ہونے دینا، اور ایک دفعہ ایکسپوز ہوگی تو پھر تو ایکسپلائٹ ہوگی۔ دنیا بڑی ظالم ہے باس۔ سو اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہے، اور الفاظ کا چناؤ اب اس گفتگو میں ہونا چاہیے جس سبجیکٹ میں آپ کی تھوڑی مہارت ہو۔ تھوڑی کا ورڈ میں نے کیوں یوز کیا بعد میں بتاؤں گا، بیکاز 100/100 کا کھاتا تو سب کا پورا نہیں ہو سکتا۔ سو اس کمیونیکیشن پلے لسٹ کے اوور ویو میں آپ کے گوشت گزار یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تہیہ کر لینا ہے کہ اگر میں نے کامیاب آدمی بننا ہے، اگر وہ 80%
جو کامیابی ہے وہ میرے اندر ہی چھپی ہے، صرف 20% باہر کے فیکٹرز ہیں. تو مجھے اپنی آرٹ آف کمیونیکیشن پہ کام کرنا ہے. کیسے؟ ٹھہرو ذرا، صبر کرو، ویٹ فار دا ویڈیوز.